اس وقت امریکہ کے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ اپنے حتمی جو ہے انجام تک نہ صرف پہنچ چکے ہیں لیکن 2021 سے ان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے علاقائی طور کے اوپر امریکہ ہندوستان کو اپنے پارٹی اور اپنے جو ہے ایک طرح سے آپ حامی کے طور کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2021 میں پاکستان کے لیے جو خارجی محاذ پر جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے پاکستان کو ٹیکل کرے گا. پھر فیٹف کا معاملہ ہے, پھر کچھ اور چیزیں ہیں, IMF کے ساتھ معاملات ہوں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ آج کے پروگرام میں کہ پاکستان کو کس ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں ذرا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کون سے نئے بلاکس بن رہے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے. آپ کے خیال میں 2021 میں کون سے چیلنجز پاکستان کے سامنے رہیں گے؟ دیکھیں 2021 جو ہے بڑا اہم سال ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کو کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. سر فہرست تو یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کتنی حد تک استوار کر سکے گا. یہ اس پس منظر میں ہے کہ اس وقت امریکہ کے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ اپنے حتمی جو ہے انجام تک نہ صرف پہنچ چکے ہیں لیکن 2021 سے ان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے علاقائی طور کے اوپر امریکہ ہندوستان کو اپنے پارٹی اور اپنے جو ہے ایک طرح سے آپ حامی کے طور کے اوپر دیکھیں گے. اسی طرح جو دوسرا فیصلہ اس کے ساتھ منسلک ہے, اگر ہندوستان جو ہے امریکہ کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں حامی و ناصر یا ایک طرح سے ان کا ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا اس خطے میں, تو ظاہر ہے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے اندر بھی آپ کو ہندوستان کی نہ صرف پیش قدمی نظر آئے گی لیکن اس کے اوپر بھی اس کا جو ہے آپ کو جو ان کے اثرات ہیں وہ نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ چین کے ساتھ آپ کتنی حد تک آگے چلیں گے, اور جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعت کاری اور اس کے ساتھ منسلک مختلف چیزیں ان کو آپ آگے لے کے کیسے بڑھتے ہیں. یہ تو ہندوستان, امریکہ اور چین کے نقطہ نظر سے ہے. اس کے علاوہ جو باقی علاقائی طاقتیں ہیں جیسے ایران, سعودی عربیہ اور روس, یہ تمام ایسی طاقتیں ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. ان تمام تر چیزوں کے اندر جو کچھ فیصلے ہیں اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی آئندہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ آپ سیکیورٹی کے اوپر رکھیں گے یا آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کے جو اہداف ہیں وہ اقتصادی طور کے اوپر رکھیں گے. اور اگر آپ اقتصادی طور کے اوپر رکھیں گے تو اندرونی طور کے اوپر آپ کتنی حد تک آگے بڑھیں گے. پھر اس سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے یہ بھی ہوگا کہ جو فیٹف کے اندر جو آپ نے مختلف قسم کی جو ہے غیر مشروط طریقے سے آپ نے بہت ساری جو ہے ان کی باتیں مانی ہیں, تو اس کے اندر آپ کے اوپر دہشت گردی کے لحاظ سے آپ کے اوپر کس قسم کی جو ہے اثرات مرتب ہوئیں گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو نہ صرف دیکھنے بھی ہوں گی, پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان تمام کھیل کے اندر جو متحدہ عرب امارات ہے, سنگاپور ہے, ہندوستان ہے, امریکہ ہے, جو ایک طرف ہیں, ان کے جو گھٹ جوڑ ہے وہ آپ کے اقتصادی اور آپ کی خارجہ پالیسی پہ کتنی حد تک منفی اور کتنی حد تک مثبت کردار ادا کرے گی. ابھی تک تو یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے, کیا آپ نے ان تعلقات کو آپ استوار کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی حد تک اور کس بنیاد کے اوپر آپ آگے چلتے ہیں. بالکل صحیح. یہ آپ نے بہت عام سوال اٹھایا اور اوریہ صاحب, ہمارے صاحبہ نے کہا کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو سیکیورٹی بیسس پر استوار کرتے ہیں یا اقتصادی طور پر. تو اب کیا یہ دونوں بیک وقت نہیں ہو سکتی, کیونکہ شاید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے اس بنیادوں پر کر رہا ہوگا, اور کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات شاید اقتصادی طور پر استوار کرنا چاہ رہا ہو, جیسے ترکی کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کچھ اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پالیسی کو؟ دیکھیں, کسی طور پر بھی اقتصادیات اور سیکورٹی کو نیشن سٹیٹس میں کسی طور پر علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا. بڑی زبردست قسم کے انہوں نے 15-20 سوالات جو ہیں وہ رکھتی ہیں ہم سب کے سامنے, اور خود بھی ظاہر بات ہے ماشاءاللہ اس کا جواب دینے کے اہل رکھتی ہیں. ظاہر بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, ان کے پاس سوال کا جواب بھی موجود ہوگا کہ پچھلے سال نومبر میں جو انڈو پیسفک جو ان کا اسٹریٹجی آئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ان 15 ملکوں کو اپنا الائٹ تصور کیا ہے, اور پھر جاپان اور آسٹریلیا اور انڈیا کا ایک خاص معاہدہ بنا کے, بلاک بنا کے, اور اس چائنا کی کنٹینمنٹ کے اوپر صورتحال کی ہے. تو یہ بیسیکلی ہے تو سیکورٹی پیکٹ,
لیکن اس کی انڈر کرنٹ سارا کچھ اقتصادیات ہے. اور اقتصادیات کیا ہے کہ انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اور چائنا کو کیوں کنٹین کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا اس وقت ایک ایمرجنگ اکنامک پاور کے طور پر اٹھتا چلا جا رہا ہے. ناٹ ایمرجنگ بلکہ ایک قسم کا اسٹیبلشڈ اکنامک پاور بنتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کی جو لاسٹ بہت بڑی جو میٹنگ ہے جس میں 100 کے قریب ممالک شامل ہوئے تھے، اور یہ پہلی دنیا کی میٹنگ تھی جس میں اندر امریکہ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، جس میں تمام یورپ کے ممالک باقی چیزیں جو چائنا کی خاص طور پہ اس سے روڈ اس سے اپنا ٹرین کے جو تازہ ان کے اچیومنٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ٹرین ٹریک سے باقی چیزوں سے، اور سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے سارے ون بیلٹ ون روڈ کا. اس سارے سینیریو کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان 2021 میں فیصلے کی پوزیشن میں آئے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے. اور صرف پاکستان نہیں، اس پورے ریجن کے اندر لوگوں کو فیصلے کرنے پڑ جائیں گے کہ انہوں نے کس بلاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کے ساتھ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سعودی عرب اور UAE کا یہی ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر امپلائی ہیں جی، اور وہ وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رہتا ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو ہم ویسے گھیر لیتے ہیں کہ جن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فارن پالیسی کے ارینا میں گھیر، مطلب ملائیشیا کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی اقتصادی لیول کا تعلق، کوئی اور چیز، سوائے مسلم امہ کے ایک ملک کی حیثیت سے، وہ بھی اس کی اپنی اپنے مسائل ہیں. ٹرکی کا جہاں تک تعلق ہے آپ کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کے اندر جو فیصلہ سازی کے اندر آپ کے اوپر اثر انداز ہے، آپ کی بائیلیٹرل اس لیول کی وہ چیزیں نہیں ہیں نا. وہاں پر آپ کے لوگ، آپ کو فیصلہ بیسیکلی کرنا پڑے گا کہ آپ چائنا کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. انڈیا کا بلاک وہاں پر شفٹ ہو چکا ہوا ہے. افغانستان کی انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی اگر افغانستان میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کو پھر یہ نہیں ہونا پڑے گا کہ آپ سیٹوں سینٹوں کے رکن بھی ہیں اور ویتنام میں جا کے ووٹ بھی دیتے ہیں اس کے خلاف. پھر آپ کو اس وقت، کیونکہ یہ بہت نازک قسم کی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر، اور آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم برادر اسلامی ملک ایران کی بات کرتے ہیں تو میں وہاں رہا ہوں کچھ عرصہ، وہ اس کے ساتھ بھی آپ کی کیا اکنامک ٹائز تھے کہ پڑوسی کے، اس کے علاوہ تو اور کوئی صورتحال نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو پہلے وزن پڑنا پڑے گا کہ معاشی طور پہ کون ہمارے لیے بہتر ہے، ایک اپنا اس کے ساتھ ساتھ اپنا سیکورٹی کے حساب سے کون ہمارے لیے بہتر ہے، اور باقی وزن کرنے کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا. ایک چیز آصف درانی صاحب وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پاکستان کی سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات میں کچھ سد مہری سی دیکھی جا رہی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی قربتیں کچھ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. آپ کیا یہ جو بڑھتی ہوئی قربتوں کے مقابلے میں پاکستان، ایران اور ترکی کے ساتھ کے تعلقات کو بہتر ہوتا ہوا، یا اس کو اگر چلیں بلاک نہ کہیں، اتحاد کہہ لیں، یا ذہنی آہنگی رکھنے والے ممالک کہہ لیں، تو کیا آپ ان تینوں جو میں نے پہلے ذکر کیے کا مقابلہ ان تینوں ممالک کے ساتھ ایک بلاک کے طور پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹرین کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی اور جو تہران کی ٹرین ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے. جی درانی صاحب. بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں، یہ جو پاکستان ایران ترکی ٹرین ہے یہ ایکو کے پروجیکٹ کا حصہ ہے، تو اس لیے اس کو آپ کوئی اور نظر نہ دیں، کوئی اور معنی بھی نہ پہنائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی اور جو UAE کے جو جس طرح سے اب وہ سامنے آئے ہیں، اس میں خاص کر UAE نے جو ابراہم ایکارڈ کیا ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کی اپنی کیلکولیشنز ہیں، سیکیورٹی کیلکولیشن زیادہ ہیں. ان کا ایران کے ساتھ جو رائیولری ہے اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ جو اتحاد کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ ٹرائبل سوسائٹی ہیں، تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. تاریخی طور پہ بھی ایسا ثابت ہوتا ہے. اور میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو اتحاد، یہ نئے الائنس کی بات کر رہے ہیں جیسے ایران، پاکستان، ٹرکی، میرے خیال میں فی الحال پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس میں کوئی سائیڈ لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پازیٹیو نیوٹرلٹی کا جو ہے رول ادا کریں. جیسے سعودیہ اور ایران کے کانٹیکس میں جب یمن یا اس سے پہلے جب سعودیہ کی ایمبیسی جو ہے تہران میں جلائی گئی ارلی 2016 میں، تو اس میں یہ ایک بہت ٹینشن ہو گیا تھا. سعودیہ نے اپنے تعلقات اس سے منقطع کر لیے ایران کے ساتھ. تو پاکستان اگر سائیڈ لیتا تو اس سے یہ ہو جاتا کہ پھر پاکستان کی جو ایک ایز اے میڈیٹری رول ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا. یہ میں اس لیے اس پہ ایمفیسائز کروں گا کہ اگر آپ جو ہے جس خطے میں اب ایران آپ کا ڈائریکٹ نیبر ہے
اور جو ہے سعودیہ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ تعلقات وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں. اس وقت بھی آپ کے کوئی ڈویژن سے زیادہ فوجیں ہیں وہ سعودیہ کے اندر ہیں. پازیٹیو نیوٹرلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودیہ کے یا یو اے کے اگر ان کی سیکورٹی کو تھریٹ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے ان کو ایشورنسز ہیں. ایران کو ہماری ایشورنسز یہ ہیں کہ آر ٹیریٹری ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ دیم. تو یہ ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے سائڈ لینے لگیں گے تو اس صورت میں پھر ہم اپنے آلریڈی تیسرا فرنٹ کھول لیں گے. آلریڈی آر ہینڈز آر فل. ایک طرف افغانستان ہے وہاں انسٹیبل ہے اور وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک نازک صورتحال ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کا آلریڈی جو ہے ایک فرنٹ ہے. تو دو فرنٹ سچویشن آلریڈی ہے. اب اگر آپ کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ تیسرا فرنٹ تھا. یو کی ناٹ افورڈ تو کیا سر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے شاہد عارف صاحب کہ کیا اگر ہم ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا خود بخود مطلب یہ ہوگا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں؟